الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قابل تکریم میرے اس فیدریش بزرگوں، بہت ہی احترام کے لائق زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں اور قابل شفقت عزیزوں، امت اسلامیہ سے پہلے ایک کم 70 امتیں دنیا میں اللہ رب العزت نے مبعوث کی ہیں۔ ایک کم 70 امتوں کے بعد 70ویں اور آخری امت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو نصیب فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ تمام امتوں میں سے یہ امت سب سے افضل ہے اور اس امت کے پیغمبر تمام نبیوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ جس وقت تک اس امت کے پیغمبر دروازہ جنت کا نہیں کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور سب سے پہلے آپ ہی کی امت جنت میں داخل ہوگی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات کے لوگوں، سب سے بہترین امت تو میں نے تمہیں بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بہترین اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اور کہیں آیا کہ انتم خیرہا وَأَكْرَمُہا علی اللہ عز وجل، 70 امتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل امت، اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا ان آیات مبارکہ اور حدیث طیب سے کہ تمام امتوں میں یہ امت سب سے افضل ہے، اور اس امت میں اس دور کے لوگ سب سے افضل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب فاصطفاه لنبوته وابتعثه لرسالته ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر القلوب فاصطفاهم لوزارت نبیہ او لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو دلوں کی دھڑکنوں کا جاننے والا، دل کے اندر کے خیالات کو پہچاننے والا، بنی نوع انسان کے دل کو اللہ نے دیکھا تو تمام دلوں میں سب سے پاکیزہ دل اللہ کے پیارے نبی کا دل تھا۔ سو اللہ نے اس پاکیزہ دل والی ہستی کو نبوت اور ختم نبوت کا دوہرا تاج پہنا دیا۔ پھر نبیوں کے بعد اللہ نے پورے انسان کے دلوں کو دیکھا، جناب آدم سے قیامت کے آخری انسان تک، تو سب سے خوبصورت دل پیغمبر کے دور کے ان لوگوں کا تھا جو آپ پر ایمان لائے، تو اللہ نے انہیں اپنے پیغمبر کی وزارت اور صحبت کے لیے منتخب کر لیا۔ اسی لیے صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے، کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک، ہر وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ملاقات کر لی، زیارت کا لفظ نہیں ہے، ملاقات کر لی، زیارت نصیب نہ بھی ہوئی مصافحہ کر لیا، مصافحہ نصیب نہ بھی ہوا آپ کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا، آپ کی محفل میں آ کے بیٹھا رہا، اگرچہ وہ آنکھوں سے نابینا تھا، آپ کے چہرے انور کی زیارت نہ کر سکا، دیکھ نہ سکا، دیدار کا شرف حاصل نہ کر سکا، اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کر لینا، ایمان کی حالت میں آپ کی صحبت میں آ کے بیٹھ جانا، یہ اتنی عظیم نیکی ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جس شخص کو کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کی ملاقات ایمان کی حالت میں نصیب ہو جاتی ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دیتے ہیں اور جنت اس کے لیے واجب کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے پیغمبر کی ملاقات سے اس کے اندر ایمان ایسا آ جاتا ہے، اس کے دل کی تطہیر ایسی ہو جاتی ہے، اس کے سینے کی صفائی ایسی ہو جاتی ہے، اس کے ایمان کا لیول اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کا خیال رکھنا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہوں میں خرچ کرے، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مساجد کو، مدارس کو، فقیروں کو، مساکین کو، محتاجوں کو، یتامہ کو، پورے معاشرے کے اندر یوں دولت تقسیم کر کے ویلفیئر کے کام کرتا رہے، ایک روایت میں تو یہاں تک ہے ایک مرتبہ نہیں، اگر تمہیں اتنا سونا مل جائے کہ تم روزانہ ہی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے رہو، تو روزانہ خرچ کرنے کے بعد جتنے تم نے صدقات و خیرات کیے ہوں گے، میرا صحابی یوں ہاتھ بھر کے اللہ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ و خیرات کر دے، تمہارا روزانہ کا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا میرے صحابی کے ہاتھ برابر صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فرمایا کرتے تھے، لو ان احدکم عمر عمر نوح، اگر تم میں سے کسی شخص کو جناب نوح علیہ السلام کے برابر عمر مل جائے، 950 سال تک وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے، بعض روایات کے مطابق 1050 سال تک جناب عمر کی نوح اگر وہ اتنی دیر تک اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ کی عبادت، رکوع اور سجود، صدقات اور خیرات، اگر تم اتنی دیر تک اللہ کی عبادت میں رہو اور ایک صحابی آئے اور اللہ سے کہے، اللہ ایک میدان تھا، اس میدان کے اندر
تیرا پیغمبر قیادت کر رہا تھا، میں ان کے پیچھے گھوڑے کے اوپر سوار تھا، تیرے پیغمبر کی قیادت میں سر پہ کفن باندھ کے، ہتھیلی پہ جان کو رکھ کے میدان جہاد کے اندر، اے اللہ میں تیری راہوں کے اندر نکلا تھا۔ جناب سعید ابن زید کہتے ہیں صحابی کا چند لمحوں کے لیے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا، اس کا وہ کھڑے ہو جانا تمہاری نوح کے مطابق عمر کی عبادت سے اللہ کو افضل لگتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے جناب عبداللہ ابن مبارک کے پاس، عرض کرتا ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز غیر صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں۔ کمپیریزن کا خیال اسے شاید اس لیے آیا ہوگا کہ دونوں کو اللہ نے حکومت دی، ایک کے دور اقتدار کے اندر حالات میں کچھ پریشانی رہی، دوسرے کے دور اقتدار کے اندر بڑا پیسفل ماحول رہا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک جو بیک وقت عالم بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سخی بھی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہیں، عظیم مقام پہ فائز ہیں، کہنے لگے تم مجھ سے پوچھتے ہو دونوں کا کمپیریزن اور ان کا موازنہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، حضرت امیر معاویہ جو اللہ کے پیغمبر کی قیادت میں میدان جہاد کے اندر نکلے اور ان کے وجود سے نہیں، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو گرد و غبار اٹھی اور وہ گرد و غبار اٹھ کے جناب امیر معاویہ کے ناک کے نتنوں میں چلی گئی، لغبار دخل فی منخری انف معاویہ، وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہزاروں گنا افضل ہے۔ امام احمد سے پوچھا گیا، امام معافی سے پوچھا گیا، تو ان میں سے کچھ لوگ تو اس سوال کے اوپر ہی ناراض ہو گئے، تم کون ہوتے ہو صحابی اور غیر صحابی کا موازنہ کرنے والے، صحابی اور غیر صحابی کا تقابل کرنے والے؟ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر دور دور سے تشریف لانے والے میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کا قدم قدم اللہ قبول فرما لے۔ اس خطبہ کو دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر کے پہلا اصول یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امت اسلامیہ کا کوئی شخص جتنا بھی نیک متقی ہو جائے وہ کسی صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ اس امت کے جید بزرگ تھے، عالم دین تھے، وقت کے امام تھے، محدث تھے، ولی اللہ تھے، صالح انسان تھے۔ ان کے بارے میں خود میرے والد محترم اور کئی بزرگوں نے مجھے بتایا کہ سید عبداللہ غزنوی کی شخصیت کے اندر اللہ نے تعلق باللہ ایسا رکھا تھا، خشوع و خضوع ایسا رکھا تھا۔ ایک دفعہ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، اپنی جھولی کو دیکھا، گود کو دیکھا، یوں بھیگی بھیگی سی ہے اور اس کے اوپر قطرے پڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے باران شد، واللہ عبداللہ را خبر نہ شد، بارش ہوئی ہے، اللہ کی قسم تم مجھ پہ ناراض نہ ہونا، میں نے روٹین کے مطابق لمبی نماز پڑھا دی، وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر مجھے تو بارش کا پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ اس پہ تقریباً ان کے دور کے مورخین کا اتفاق پایا جاتا ہے کہ جو سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے پیچھے ایک نماز پڑھ لیتا تھا، ساری زندگی اپنے دل کے اندر اس نماز کی لذت محسوس کرتا رہتا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ دھرم پال کے الفاظ میں جو بعد میں غازی محمود بنا اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ جو ریاست پٹیالہ کے جج تھے، ان کے پاس جا کے اس نے قیام کیا، ان کی تہجد اور نمازیں دیکھتا رہا، اللہ کے پیغمبر کا دشمن تھا، پھر سچا محب بنا، دین کا دشمن تھا، پھر سچا دین کا
मुत्तबे बना और सच्चा मुसलमान बना। हिंदू था और हिंदुइज्म से अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दी। पैगंबर और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखने वाला था, फिर आपके हक में उसका कलम हरकत में आ गया। जब उससे पूछा गया ईमान की वजह क्या है, कहने लगा बहुत सारी वजूहात, दलाइल मजबूत थे, दीन फितरत था, काजी सुलेमान मंसूर पुरी का इल्म बड़ा भरपूर था, इन्होंने मुझे हर लिहाज से कन्विंस किया। लेकिन एक वजह यह भी थी कि जब मैं काजी सुलेमान मंसूर पुरी रहमहुल्लाह के पास क़याम कर रहा था, मैं तहज्जुद के वक्त गौर से चारपाई पे लेट के इनको देखता था और मैं महसूस करता था कि जहां काजी सुलेमान मंसूर पुरी नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, तो इनके ऊपर एक रोशनी और नूर का हाला दिखाई देता था। कहते हैं मुझे तो यूं महसूस होता है कि इनके अंदर कोई कशिश थी। पूछने वाले ने पूछा कशिश क्या मतलब? पढ़ा लिखा इंसान था, समझाने के लिए उसने जवाब दिया, मैं तो कहता हूं वो अपनी तहकीक पेश करता है, हर इंसान में किसी न किसी लेवल की कशिश होती है। बावजूद के अंदर भी एक रेडिएशन का सिलसिला होता है, रेजिस होती हैं, शुआएं होती हैं, लहरें होती हैं, नूर की किरणें होती हैं जो बाज दफा फूट रही होती हैं। ईमान का नूर, हिदायत का नूर, ताल्लुक बिल्लाह का नूर, रूहानियत का नूर, जिक्र का नूर, कुरान का नूर, तौबा का नूर, दुआ का नूर, इनावत का नूर, तिलावत का नूर, रोने का नूर, आहों और सिसकियों का नूर। फरमाते हैं देखा नहीं है तुमने गुलाब का फूल होता है, वो तो दूर पड़ा होता है, खुशबू आपके नाक तक कैसे पहुंच जाती है? जवाब दिया ऐसे पहुंचती है कि उसके अंदर से खुशबू की लहरें उठती हैं, खुशबू की रेजिस उठती हैं, रेडिएशन का प्रोसेस होता है और वो लहरें आपके मशान को मुअत्तर कर जाती हैं। सूरज 9 करोड़ मील के फासले पे खड़ा होता है, जब तुलू होता है तो कायनात के चुप्पे चुप्पे को रोशन और मुनव्वर कर देता है। जब उम्मतियों का ये हाल है तो उस पैगंबर का क्या हाल होगा जिसको अल्लाह ने सिराजे मुनीर कहा है? उन सहाबा का क्या हाल होगा जिन्होंने फजर की नमाजें पैगंबर के पीछे पढ़ी, जोहर आपकी इब्तिदा में पढ़ी, असरें आपके पीछे अदा की, मगरिब आपके पीछे अदा की, इशा आपके पीछे अदा की, मैदान जिहाद में आपके पीछे निकले, तिलावतें सुनी तो अल्लाह के पैगंबर की जुबानें अख्तर से सुनी। वो तो तिलावत भी करते थे, सहाबा तिलावत भी करते थे, तो आसमान के नौरानी फरिश्ते उनकी तिलावत को सुनने के लिए जमीन पे उतर आया करते थे। तीसरी बात, आज के खुतबा जुमा के हवाले से आपने ये जहन में रखनी है कि सहाबा की अजमत, उनके साथ ये मोहब्बत, उनके साथ ये अकीदत जज्बात का मसला नहीं है, फिरके का मसला नहीं है, मसलक का मसला नहीं है, सेक्टेरियनिज्म का मसला नहीं है, किसी खास मकतब फिक्र और किसी खास स्कूल ऑफ थॉट का मसला नहीं है। ये उम्मत का मसला है, ये दीन का मसला है, ये ईमान का मसला है, ये कुरान का मसला है, ये हदीस का मसला है, ये इज्माए उम्मत का मसला है। इस मसले की अहमियत अल्लाह के नजदीक इस कदर ज्यादा है कि जिन मसाइल को अल्लाह ने कुरान में भी बयान किया और साबका आसमानी किताबों के अंदर भी बयान किया, सहाबा की मोहब्बत ऐसा मसला है कि इसका तज़किरा अल्लाह ने तौरात में भी किया, इंजील में भी किया और कुरान में भी किया। अंदाजा कीजिए कितना अहम मसला है कि बाद मसाइल अल्लाह ने सिर्फ कुरान के अंदर बयान किए, लेकिन अपने आखिरी नबी का तज़किरा और खत्मे नबूवत का तज़किरा अल्लाह ने साबका सहाइफ में भी किया, आलमे अरवाह में भी किया, कुरान में भी किया, तौरात में भी किया, इंजील में भी किया। इसी तरह से जो खत्मे नबूवत पे जाने निछावर करने वाले आपके सहाबा थे, उनका तज़किरा और उनकी शान का तज़किरा अल्लाह ने तौरात में भी किया, इंजील में भी किया और कुरान मजीद के अंदर भी किया है। सूरतुल फतह है, कुरान मजीद का 26वां पारा है। जरा इसको उठाइए और उसकी आखिरी आयत देखिए। वक्त नहीं कि मैं
اس آیت کے نکات اور پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں، لیکن بنیادی چیز جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ محمد الرسول اللہ، محمد علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جہانوں کے سردار، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، یہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے صحابی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، تراہم رکن، دیکھو گے رکوع میں ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدن، سجدے میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ورضوانا، اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کی یہ شان اے میرے نبی کو ماننے والوں میں نے تورات کے اندر بھی بیان کی ہوئی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ شان تورات میں ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی شان، ان کی کیفیت، ان کے انداز، ان کی زندگی میں نے انجیل میں ایسے بیان کی ہے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، جیسے کسان ایک فصل بوئے، وہ اپنی کومپل کو نکالے، فَآزَرَهُ، پھر وہ توانا ہو جائے، فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو جائے، يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ، کسان کا دل خوش ہونے لگے۔ کسان اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور فصل ایمان ہے جو کھیتی تیار ہوئی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ زندگی کا آخری دن تھا، 23 سال فصل پہ محنت کی تھی، رب کے پاس جانے کا وقت تھا، مسجد میں آنے کی ہمت نہ تھی۔ جناب ابو بکر سے کہا تھا میرے مسلے پہ کھڑے ہو کے تم نماز پڑھایا کرو، صحابہ کے دیدار کے لیے آپ بیتاب ہیں، صحابہ آپ کے دیدار کے لیے بیتاب ہیں۔ یوں پردہ حجرہ مبارکہ کا، روضہ مبارکہ کا پردہ ہٹاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کہتی ہے صحابہ کو نماز میں دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ میری فصل ہے، یہ میری کھیتی ہے، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میرے دین کے سپاہی ہیں، یہ میرے دین کے دائی ہیں، یہ میرے دین کے مجاہد ہیں۔ آپ کتنے خوش ہوئے ہوں گے جب آپ نے ابو بکر کو دیکھا، عمر فاروق کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا، علی مرتضیٰ کو دیکھا، حسنین کریمین کو دیکھا، طلحہ زبیر کو دیکھا، سعد و سعید کو دیکھا، ابو عبیدہ ابن الجراح کو دیکھا، عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا، نماز کی حالت میں دیکھا۔ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے، حدیث تشریح پیش کرتی ہے، نماز میں آنے کی ہمت نہیں تھی۔ صحابہ کو دیکھا جو اتنے دنوں سے سخت کمزور ہو چکے تھے، آمنہ کے لال کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ میرے صحابہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعجب الزراع، یعجب الزراع، وہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور وہ کھیتی جب پک کے تیار ہوتی ہے تو کافروں کے دل اس سے جلنے لگتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہا کرتے تھے جب بھی صحابہ کا تذکرہ ہو اور کسی کے دل میں گھٹن اور کڑن ہو، وہ سمجھ لے اس کے دل میں ایمان کی جگہ کفر نے ڈیرے لگا دیے، اور اس کو خوشی ہو تو سمجھ لے میرے اندر کچھ نہ کچھ ایمان پایا جاتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ کا ان ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے وعدہ ہے، مغفرتن، اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، واجرا عظیما، اور ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ صحابہ سے محبت ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جتنی بھی عقیدے کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سناؤں، لیکن میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے۔ صحابہ سے محبت ایمان کا ایسا مسئلہ تھا، رب تعالیٰ نے یہ بھی کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے خود صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا تھا۔
حبب الیکم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت تھی. امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں تقوی ہی تقوی تھا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، ان کا ایمان معیار تھا اور ان کے راستے سے ہٹ جانا گمراہی کی نشانی تھی. یہاں تک کہ اگر ان پہ کسی نے پھپتی کسی تو اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا. مشرکین نے کہا، منافقین نے کہا، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. اللہ نے صحابہ کو جب بیوقوف منافقوں نے کہا، رب تعالیٰ نے جواب دیا، الا انہم هم السفہاء، سن لو میرے صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہوتے ہیں. منافقین نے تانا کیا. ایک صحابی تھوڑا سا صدقہ لے کے آیا، کہا تیرے صدقے سے کوئی میدان فتح ہو جائے گا. ایک زیادہ صدقہ لے کے آیا، اسے تانا دیا. دیکھو دکھاوا کر رہا ہے. اللہ نے صحابہ پہ تان کیا گیا، خود عرش اللہ پہ مستوی ہو کر اس تان کا جواب دیا. منہم من یلمزک فی الصدقات، یہ لوگ صدقات کے بارے میں تان و تشنیع کر رہے ہیں. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، یہ اہل ایمان کے اوپر تان و تشنیع کے نشانے لگا رہے ہیں. صحابہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے، میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے. بدر کے صحابہ کی باری آئی تو اللہ نے اپنے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، میں نے بدر کے میدان میں فرشتے اتار کے تمہاری مدد کی. احد کا میدان آیا تو اللہ نے پھر اپنے صحابہ کا تذکرہ کیا. استبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، اس کے بعد احزاب کا تذکرہ آیا، خندق کا مسئلہ آیا تو اللہ نے پھر اپنے صحابہ کا تذکرہ کیا. فتح مکہ کا موقع آیا تو اللہ نے پھر اپنے صحابہ کا تذکرہ کیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کا تذکرہ آیا تو صلح حدیبیہ والے اصحاب الشجرہ 1400 صحابہ کا تذکرہ کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو صحابہ تیری بیعت کر رہے ہیں، نیچے ان آپ کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے. اے میرے پیغمبر ان سب سے اوپر میرا ہاتھ ہے. تمام صحابہ کا قرآن میں تذکرہ ہے. اور اس آیت میں تو اللہ نے کمال کر دی جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ صحابہ جو جلدی جلدی اسلام لے آئے، اسلام میں سبقت لے گئے. بلال جیسا اسلام کی طرف سبقت لے جانے والا، ابو بکر اور عثمان غنی، علی مرتضی، حسنین کریمین، السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجروں میں سے، والانصار، اور مدینہ کے انصار صحابہ جنہوں نے ایمان کے اندر سبقت اختیار کی. والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے بعد نیکی پہ چلتے ہوئے ان صحابہ کی طرح ایمان لائے، صغار صحابہ، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے جنتیں تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے. امام احمد کی کتاب السنہ اٹھائیں، امام خلال کی کتاب السنہ اٹھائیں، امام اجری کی کتاب الشریعہ اٹھائیں، امام ابی عاصم کی کتاب السنہ اٹھائیں، امام ابن مندہ کی کتاب الایمان اٹھائیں، امام ابن تیمیہ کی کتاب الایمان اٹھائیں. جتنے بھی محدثین نے عقیدے کے اوپر لکھا ہے، سوچ کے اوپر لکھا ہے، نظریے اور ایمانیات کے اوپر لکھا ہے، سب نے بالاتفاق یہ بات لکھی، حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، نیکی بھی ہے، احسان کا مرتبہ بھی ہے. وبغضہم کفر و فسوق و طغیان و نفاق، ان سے نفرت کرنا کفر ہے، فسق ہے، منافقت ہے، سرکشی ہے، عداوت ہے. اور یہ منافقت کی نشانی ہے صرف انہوں نے نہیں بلکہ امام بخاری کی کتاب الایمان میں اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کر دیا، آیت الایمانی حب الانصاری، صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے نفرت کرنا منافقت کی نشانی ہے.
لم يؤمن بالنبی من لم یوقر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا، در حقیقت اس کا پیغمبر پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، چوتھا اصول، چوتھی چیز اور چوتھی حقیقت صحابہ سے محبت کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر جب ان کی تعریفیں کی ہیں تو کمال کر دی ہیں۔ صحابہ کی سخاوت کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کے انفاق کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کی زکات کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کے نماز کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحابہ کے رکوع کا تذکرہ، صحابہ کے سجدوں کا تذکرہ، ان کی توبہ کا تذکرہ، ان کے آنسوؤں کا تذکرہ، ان کے اصرار کا تذکرہ، ان کی محبت کا تذکرہ، ان کے جہاد کا تذکرہ، ان کی زندگی کا تذکرہ، حتیٰ کہ صحابہ سے غلطیاں اور خطائیں بھی ہو گئیں تو اللہ نے ان کی خطاؤں کو بھی اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا، کہا میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی، میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی۔ یہ اگلے پوائنٹ کی طرف ابھی ہم آتے۔ دیکھو قرآن مجید نے والسابقون الاولون صحابہ کی کوالٹی بیان کی کہ وہ ایمان میں سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بڑا سوچتا تھا، اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تو صحابہ سے راضی ہے؟ اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، اے اللہ تو بار بار اپنے قرآن میں یہ کیوں کہتا ہے کہ صحابہ اللہ پہ راضی ہیں، صحابہ اللہ سے راضی ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اے اللہ تیری رضا کی تو سمجھ میں آتی ہے، صحابہ کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں غور کرتا گیا، مفسرین کو پڑھا، کتابوں کو پڑھا تو یہ بات سمجھ میں آئی، اللہ خصوصی طور پہ اس کا تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ صحابہ نے سب کچھ نچھاور کیا، بلال اٹھے، ان کو گھسیٹا گیا، ان کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، مکہ کے سنگریزوں پہ ان کو گھسیٹا گیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا، جسم سے خون کے فوارے پھوٹتے رہے اور کوئلے ان کے خون سے ٹھنڈے ہوتے رہے، بلال پھر بھی اپنے اللہ اور اپنے دین ایمان پہ راضی۔ دل میں یہ نہیں آیا کہ یہ کون سا دین ہے جس وجہ سے میں اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، کبھی زبان پہ حرف شکایت نہیں آیا، نہیں، ان کو گھسیٹا بھی گیا، رضوا عنہ، وہ پھر بھی راضی رہے، زبانوں سے عہد کے ترانے گاتے رہے، سمیہ کو یوں کھڑا کر کے مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑا کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، وہ پھر بھی راضی رہی، خبیب کو سولی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا، وہ پھر بھی راضی رہے، لٹا پھٹا قافلہ، گھروں کو چھوڑنا پڑا، مکہ کو خیر بات کہا، زمینیں، پراپرٹی، جائیداد، بزنس، کاروبار، سب کچھ دین کی خاطر تج کر کے رکھ دیا، یوں جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دیا، مدینہ میں پہنچے، پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ پھر بھی راضی تھے۔ اللہ تو نے ہمیں ایمان کی نعمت نصیب فرمائی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پانچویں بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ہے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کا پریکٹیکل، جب تک اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو شامل نہ کیا جائے، اور اللہ کے پیغمبر کی زندگی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ابو بکر و عمر کو ساتھ شامل نہ کیا جائے۔ جس طرح سے اللہ کے پیغمبر کی زندگی قرآن کی تفسیر ہے، صحابہ کی زندگیاں اللہ کے پیغمبر کی زندگی کی تفسیر ہے۔ والذین معہ، وہ ہر وقت ہر موقع پہ ان کے ساتھ رہے، کیا کیا قربانیاں دیں، کیا کچھ رب کی راہ میں نشاور کیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔
ہم تو تصورات کی دنیا میں بھی خیال نہیں کر سکتے۔ ایمان کی وہ کیفیت تھی۔ جناب عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالی عنہ، میدان احد سجا ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں آؤ نا، میدان سجا ہوا ہے، شہادتیں انتظار میں ہیں، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر ابن حمام کہتے ہیں باقین باقین باقین، واہ واہ واہ، اے اللہ کے نبی، وہ جنت جس کی چوڑائی میں سارے آسمان ساری زمینیں آ جائیں گی۔ آپ کہتے ہو عمیر یہ بخین بخین واہ واہ کس پہ کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جنت کی اتنی تعریفیں سن کے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ شاید میں بھی جنتی ہو جاؤں، مجھے بھی وہ جنت مل جائے۔ پھر کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں، چھوٹا سا ایک بیگ نما چیز تھی، اس کے اندر سے کھجوریں نکال نکال کے کھا رہے تھے۔ کیا ایمان تھا تیرا اے سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، کھجوریں ہاتھ میں پکڑی، کچھ کھائیں، باقی زمین پہ پٹک کے نیچے گرا دی۔ کہا عمیر اگر تم کھجوریں کھاتے رہے کہیں جنت لینے میں تاخیر نہ ہو جائے، کھجوریں بھی چھوڑو اور میدان جہاد میں احد کے اندر کود پڑو۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، پوری قوم سوچتی ہے کیا کریں کیا نہ کریں۔ رب کے قرآن کا فیصلہ تو واضح ہے، اپنی بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، خواتین کے لیے جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کرنا، اور یہ کہ ہم تیری راہوں میں سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ یہاں پھر مائنس پلس نہیں ہوتا، معیشت کے حساب نہیں ہوتے، ادھر ادھر کے معاملات نہیں ہوتے، نہیں، رب کی راہوں میں جانا، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان، یہ ایسی عظیم چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے تو جناب عمیر سے سیکھیے، کہتے ہیں کھجوریں کھاتا رہا کہیں لیٹ نہ ہو جائیں۔ جناب حنظلہ ہیں، شادی ہو چکی ہے، پہلی رات ہے، سہاگ رات ہے، بیوی کے پہلو میں لیٹے ہیں، اعلان جہاد ہو جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ نرم گرم بستر کو چھوڑ کے جہاد میں کود پڑتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور ان کو غسل دینے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو صحابہ کو؟ ہر ناپاک زبان ان پہ آج چلنا شروع ہو جاتی ہے، فیس بک پہ ہر کوئی فلسفی بنا بیٹھا ہے اور یوں اپنی اندر کا زہر اگل رہا ہے اور صحابہ پہ حرف زنی کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا صحابہ نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے نشاور کیا تھا۔ یہ میدان تبوک سجنے والا ہے، میدان تبوک کا لمبا چوڑا سفر ہے، کئی دنوں کے اوپر مشتمل ہے، فصل پک کے تیار ہے۔ جناب عثمان غنی 1000 اونٹ اللہ کی راہ کے اندر ایک موقع پہ قربان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں عثمان آج کے بعد تم کوئی نیکی بھی نہ کرو تو تمہارا آج کا یہ جذبہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ مصعب ابن عمیر مکہ کے شہزادے ہیں، یہ باتیں کرنا آسان ہے، عمل کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم سے تو ایک چھوٹی سی قربانی نہیں لی جاتی ہے۔ مکہ کا شہزادہ ہے، صبح کپڑے اور ہوتے ہیں، شام کو اور ہوتے ہیں، خوشبو لگا کے نکلتے ہیں تو مکہ کی گلیاں معطر ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کو داعی اسلام بنا کے آپ مدینہ منورہ روانہ کر دیتے ہیں۔ وہی مصعب بن عمیر جو روزانہ کپڑے بدلتا تھا، خوشبوئیں لگاتا تھا، تو مکہ کی دوشیزائیں جھانک جھانک کے دیکھتی تھیں آج مصعب میری گلی سے گزر کے جا رہا ہے، مدینہ منورہ میں دین اسلام کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ جب رب کے پاس جاتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، چادر تلاش کی جاتی ہے، ترکا ڈھونڈا جاتا ہے، جناب مصعب کو کفن دینے کے لیے ایک چادر بھی میسر نہیں۔ اگر چہرے کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو چہرہ ننگا رہ جاتا ہے۔ رب تعالی عرش مولا پہ مستوی ہو کے ایسے صحابہ کے بارے میں پھر اپنا قرآن نازل کرتا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ میرے پیغمبر کے ساتھیوں میں سے کچھ میدان مرد ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے کر دکھائے۔
فمنہم من قضا نحبہ، جو میرے ساتھ وعدوں کو پورا کرتے کرتے یوں جام شہادت نوش کر چکا ہے، ومنہم من ینتظر، کچھ انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، میرے نبی کے صحابہ نے اپنے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ کیا الفاظ ہیں قرآن کے! اللہ کو پتا تھا نا کچھ منافق آئیں گے جو کہیں گے صحابہ بدل گئے تھے، رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہہ دیا وما بدلوا تبدیلا، صحابہ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، وما بدلوا تبدیلا۔ آخری بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، رب تعالیٰ کو صحابہ کرام سے اس قدر محبت ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ان کے گناہوں کو بھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، دلوں کی تختیوں پہ اے میرے پیارے بھائیوں، اے میرے روحانی بیٹو، اے قابل تعظیم میرے بزرگوں، قرآن کے اس اصول کو یاد رکھ کے نوٹ کر کے جانا، دنیا تک پہنچا دینا۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں وہ مغفور ہیں، ان سے غلطی بعد میں ہوتی ہے، اللہ نے پہلے ہی لوہے محفوظ میں ان کو معاف کر دیا ہو۔ صرف معافی نہیں کیا، معافی نہیں کیا، اللہ نے تو اپنے پیغمبر سے کہہ دیا کہ تو نے اپنے صحابہ کو معاف کر دینا ہے، تو نے ان کو معاف کر دینا ہے۔ غزوہ احد کا موقع آیا، آپ علیہ السلام نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، یہ چھوٹا سا پتھر ہے، یہ چھوٹا سا چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہ کھڑے ہو کے تم نے ڈیوٹی لینی ہے، اس کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے، اس پہ سب آرا رہنا ہے۔ صحابہ سے خطا ہو گئی، انسان ہے نا، خطا ہو سکتی ہے، درے کو چھوڑ دیا، اس پہاڑی کو چھوڑ دیا، سزا اللہ نے دنیا میں یہ دی، 70 صحابہ شہید ہو گئے پیغمبر کی مخالفت، آپ کی نافرمانی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، لیکن دنیا میں چھوٹی موٹا محاسبہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اے میرے پیغمبر بے شک صحابہ سے خطا ہو گئی ہے، تو نے ان کو معاف بھی کرنا ہے اور کبھی آئندہ ان کی غلطی کا تذکرہ بھی نہیں کرنا ہے۔ وشاورہم فی الامر، اور یہ نہیں کہ اب ان کو لیدا کر دینا ہے، آئندہ زندگی میں ان سے مشورے بھی کرتے رہنا ہے۔ صحابہ کی عظمت ایسی ہے، ان کی شان ایسی ہے، ان سے خطا ہو بھی جائے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اپنے پیغمبر سے کہ تم نے بھی ان کو معاف کر دینا ہے۔ جناب ابو بکر کے صدیق کے ایمان کی کیا شان ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمان الناس لرجح ایمان ابی بکر، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک نبیوں کے بعد سارے انسانوں کا ایمان اور اس امت کا ایمان ایک طرف ہو، ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہو، ابو بکر کا ایمان زیادہ ہوگا، باقی امت کا تھوڑا ہوگا۔ ان کی بیٹی کے بارے میں صحابہ سے غلطی ہو گئی، صدیقہ کائنات، مومنوں کی ماں، پروپیگنڈا منافقوں نے کیا، لیکن بعض سادہ لوگ صحابہ منافقوں کے پروپیگنڈے میں آ کر وہ بھی ہماری ماں کے بارے میں کچھ کہہ گئے، غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ سورہ نور کو اٹھائیے، جناب صدیق جیسی ہستی کو جب پتا چلا میری بیٹی مومنوں کی ماں، واللہ ما قیل لنا فی ھذا فی الجاہلیہ، اللہ کی قسم ہے ابو بکر کے گھرانے پہ جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی کبھی یہ الزام نہیں لگا تھا، آج کلمہ پڑھنے کے بعد میری بیٹی پہ الزام لگایا گیا۔ پتا چلا میرا اپنا کزن سیدنا مصطح جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے ہیں۔ قسم اٹھا لی آج کے بعد مصطح کو کچھ نہیں دوں گا۔ صحابی کی شان کیا ہوتی ہے، اگر صحابہ نہ ہوتے کوئی اور ہوتا آسمانوں سے پتھر نازل ہو جاتے، نہ جانے کیسی سزا ملتی، لیکن جناب مصطح سے یہ خطا ہوئی، صدیقہ کائنات کے بارے میں خطا ہوئی، جان بوجھ کے نہ ہوئی، منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ جناب ابو بکر ناراض ہوتے ہیں جو سب سے افضل ہیں
اس امت میں ایک صحابی مصطفیٰ پہ اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے ابو بکر پیغمبر کے صحابی کے بارے میں یہ قسمیں نہ اٹھاؤ کہ میں ان کو معاف نہیں کروں گا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, تو ابو بکر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے نبی کے اس صحابی کو معاف کر دو. حاتم بن ابی بلتہ سے غلطی ہوئی, ایک عظیم ترین جنگی راز فاش کر دیا. جناب عمر نے کہا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں. اللہ کے پیغمبر نے کہا عمر اس سے خطا ہوئی ہے, میں مانتا ہوں تیرا جذبہ ہے, مجھے تسلیم ہے, لیکن یہ میرا بدری صحابی ہے اور بدر والوں سے اللہ نے کہہ دیا ہے تم جو بھی کر لو میں نے تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے. جناب ماعز سے خطا ہوئی, زنا جیسا جرم ہو گیا, حد نافذ کی گئی. ایک صحابی نے صحابی پہ تبصرہ کیا. اللہ کے پیغمبر نے کہا تم ماعز پہ تبصرے کر رہے ہو. لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم, میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر پوری امت میں تقسیم کی جائے میرے ماعز صحابی کی توبہ سے پوری امت بھی معاف ہو جائے گی. غامدیہ سے خطا ہوئی, اس پہ جناب خالد ابن ولید نے تبصرہ کیا, تب بھی اللہ کے پیغمبر کو یہ تبصرہ پسند نہ آیا اور آپ نے کہا نہیں نہیں وہ تو جنت کی نہروں کے غوطے کھا رہے ہیں, جنت کی نہروں کے انجوائمنٹ کر رہے ہیں اور تم ان پہ تبصرے کر رہے ہو. یہ اصول ذہنوں میں بٹھائیے گا, صحابہ کے اوپر تبصرے کر کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کیا کریں, اپنے ایمان کو برباد نہ کیا کریں. خصوصاً صحابہ کے اختلافات ان کو موضوع بنانا اور اس بنیاد پہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرتیں پیدا کرنا اور اہل بیت کو ایک طرف کھڑا کر دینا, صحابہ کرام کو ایک طرف کھڑا کر دینا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی جنت کے نوجوانوں کے سردار, سیدہ شباب اہل الجنہ, ان کو ایک طرف کھڑا کر دینا اور یوں باور کروانا کہ صحابہ کوئی اور قبیلے سے, کوئی اور ہستی ہیں, کوئی اور ان کا وجود ہے. یہ دو گویا کہ پارٹیاں ہوتی ہیں. یہ بدترین قسم کی منافقت, امت کو تقسیم کرنے والی بات ہے. صحابہ اور اہل بیت ان کا عقیدہ بھی ہے, ان کا نظریہ بھی ہے, ان کی نمازیں بھی ہے, ان کی سحری افطاری بھی ہے, ان کا قرآن بھی ہے. یاد رکھیے گا صحابہ اور اہل بیت ایک پیج پر ہیں, ایک محاذ پر ہیں, ایک لائن پر ہیں, ایک صراط مستقیم پر ہیں. وہ لوگ جو ان کو تقسیم کرتے ہیں ان کی منافقت کی نشانی یہ ہوتی ہے نام اہل بیت کا لیں گے قرآن کسی اور کو مانیں گے, نام اہل بیت کا لیں گے سحری افطاری کے اوقات اور ہوں گے, نام اہل بیت کا لیں گے نمازوں کے اوقات اور ہوں گے. یاد رکھیے گا سچی محبت یہ ہوتی ہے عقیدہ بھی اہل بیت والا, نمازیں بھی اہل بیت والی, سحریاں بھی اہل بیت والی, افطاریاں بھی اہل بیت والی, روزے بھی اہل بیت والے, قرآن بھی اہل بیت والا, نظریہ بھی اہل بیت والا, زندگی بھی اہل بیت والا, جہاد بھی اہل بیت والا, شہادت کے جذبے بھی اہل بیت والے. یہ اہل بیت سے سچی محبت کی نشانی ہوتی ہے. ان کے اختلافات کو ممبر و محراب پہ بیان کرنا یہ منافقت ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. میرے گھر میں میرے ماں باپ لڑ پڑے تو میں ممبر پہ آ کے کہانیاں سناؤں گا کہ میری ماں ایک طرف تھی میرا باپ ایک طرف تھا. اس سے بڑی حماقت ہے کہ قرآن تو کہتا ہے اشداء علی الکفار, صحابہ اور اہل بیت کافروں پہ سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں رحم دل ہیں. ان کی زندگی کا 1% حصہ ہے کہ اختلافات ہو گئے اور 99% تو ان کی آپس میں محبتیں اور رشتہ داریاں ہیں. تذکرے اس کے ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور صحابہ کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب فرمائے.